اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. محترم خواتین اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والوں کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی نسبت پر جڑنے کی جمنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا ہم بیٹھنے کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالی سننے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا ہم سننے کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہم جم جڑ کر بیٹھے، دروازے کے سامنے نہ بیٹھے، آنے والے بہنوں کے لیے راستہ کھول دیں۔ اللہ تبارک تعالی میری اور آپ کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی کامیابی اپنے محبوب دین میں رکھا ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ کے احکام ہوں گے، نبی کے طریقے ہوں گے، اللہ تبارک تعالی ان سب کو ناکامیابی کے نقشے میں بھی رکھ کر کامیاب کر کے بتائے گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ فرمایا جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کے احکام نہیں ہوں گے، نبی کے طریقے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی کے نقشے میں رکھ کر ناکام کر کے بتائیں گے۔ جیسے کہ نمرود ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، فرعون ہے، قارون ہے، شداد ہے، ابی بن خلف ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو مال و متاع، حکومت، سلطنت سب کچھ دینے کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ایمان نہیں دیا اور یہ وقت کے نبی کو مانتے نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکومت میں رکھ کر، دولت میں رکھ کر، شہرت میں رکھ کر، تجارت میں رکھ کر فرمایا اللہ رب العزت ناکام کر کے بتائے۔ محترم خواتین، اللہ رب العزت ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں چاہتے ہیں، اس لیے ایمان کی دولت دیا ہے۔ فرمایا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 طبقوں پر محنت کی، ایک مرد حضرات پر، دوسرا عورتوں پر، تیسرا بچوں پر، جب ہمارے آقا امام الانبیاء، خاتم النبی، رحمت العالمین جب دنیا میں مقبوض ہوئے، جب نبوت ملی، اس سے پہلے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا حال دیکھے کیسے تھا۔ ان پر حکومت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے۔ لڑکیاں پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا، عرب میں زندہ دفنایا جاتا تھا، شراب عام تھی، اور اتنے جھگڑیلو لوگ تھے کہ کسی کی اونٹ اپنی اونٹ سے پہلے پانی پی ہے تو صدیوں تک جھگڑا چلتا۔ باپ مرتے وقت بیٹے سے وصیت کرتا کہ بیٹے فلاں شخص کی اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی پی لی ہے تو اس کا ضرور بدلا دینا۔ فرمایا ایسی حالت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاوے میری اور آپ کی جان، ایسی محنت کی اللہ اکبر کبیرہ کہ شراب کے عادی جس کے گھر میں شراب ہوتی اس کو عزت دار سمجھا جاتا، جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اس کو شراب چٹاتے۔ فرمایا جب دین کی محنت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر محنت کی، فرمایا کہ جس کے منہ میں جب اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا تو جس کے ہاتھ میں تھی اس نے پھینک دی، جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، جس کے حلق کے اندر اتری تھی اس نے قے کر دی، اور جس کے گھر میں شراب تھی وہ لا کر باہر بہائے۔ جیسے مدینہ میں ایسی شراب بہائی ہے، فرمایا جیسے برسات ہونے سے گلی کوچوں میں سے پانی بہتا ہو اس طرح سے بھائی۔ اور جب ایمان بنا تو عورتوں پر پردہ نازل ہوا، جہاں کھڑے ہو گئی تھی ماں بہنیں وہیں پر کھڑے ہو کر اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے کپڑا منگوا کر پردہ کر لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، ایسی محنت کی، پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بنا۔ فرمایا ایمان بہت قیمتی ہے، حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، نیک اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اور اس ایمان بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے، جب جا کر ایمان بنے گا۔ بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے، بغیر تکلیف کے ایمان کبھی بھی نہیں بنے گا۔ فرمایا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کو سمجھا تھا، پھر ان کے لیے ایمان کے خاطر گھروں کو چھوڑنا آسان تھا، فرمایا کاروبار کو چھوڑنا آسان تھا، وطن کو چھوڑنا آسان تھا، اور اللہ کے راستے میں اپنے قبریں بنائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی محنت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں سے جتنے دینار تھے، 500-600 دینار تھے، وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت صدیق کے ابا نابینا تھے، آنکھ سے نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اب یہ پوتیوں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر تمہارا ابا جانے کا تو غم ہے ہی، مگر پیسے بھی جو ضرورت کے پیسے وہ بھی لے کر گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کہنے لگی کہ چھوٹے چھوٹے کنکریاں لا کر جہاں پیسے رکھتے تھے وہاں پر رکھ دیا اور اس پر کپڑا ڈال دیا، پھر اپنے دادا کا ہاتھ لا کر اس پر پھیرنے لگی اور کہنے لگے کہ ابا جان، ابا تو بہت سارے پیسے چھوڑ کر گئے ہیں، ہماری ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ اس وقت ان کو شکایت کرنے کا موقع تھا، جائز بھی تھا، اور ایمان بنا تھا۔ ایک بچے ہیں حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 سال کے بچے ہیں، جب مکہ سے مدینہ آ گئے، ماں کا سایہ بھی نہیں ہے، نہ دادا دادی ہیں، نہ نانا نانی ہیں، کوئی نہیں ہے رشتہ دار، خالی ان کے والد ہیں، ان کے ابا ہیں ان کے پرورش کے لیے۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، جب مسلمانوں کو شکست، پہلے فتح ہوئی گئی بعد میں شکست ہو گئی، تو مدینے میں آواز لگی کہ آج کوئی ہے مسلمانوں کی مدد کرنے والا، مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے۔
تو حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کا بچے ہیں، چھوٹے بچے، اور ان کے والد صاحب جانا چاہتے ہیں، مگر بچے کی محبت نے روکا ہے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو بیٹا باپ سے کہتا ہے حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا آپ چلے جاؤ۔ جب ان کے حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے ابا جب جہاد میں گئے، لڑتے لڑتے دشمنوں کے ساتھ شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے دشمنوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ پھر جب قافلہ واپس آنے لگا تو یہ بچہ حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے والد صاحب کا، اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور دل میں ہزاروں ارمان ہیں، میں ابا سے ملوں گا تو یہ پوچھوں گا، ابا سے ملوں گا تو یہ بتاؤں گا، اس کی یہ کروں گا، اس طرح سے ہزاروں خواہشات ہے۔ باپ سے ملنے کی تڑپ ہے، باپ سے ملنے کی تمنا ہے، اور باتیں کرنے کی خواہش ہے۔ کبھی قافلہ آتا تو اس قافلے کے پاس بھاگتے اور اپنے باپ کو تلاش کرتے، اپنے ابا کو تلاش کرتے، کہیں نظر نہیں آتے، پھر آ کر وہی اونچی جگہ پہ بیٹھ جاتے۔ پھر کون سا قافلہ آتا، پھر اس کے پاس بھاگتے، پھر اس قافلے کے پاس بھاگتے، پھر دیکھتے اپنے باپ کو، اپنے والد صاحب کو دیکھتے، نظر نہیں آتے، پھر اسی جگہ پر آ کے بیٹھتے۔ اسی طرح دن ڈھلنے کو آیا، آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت آئی، قافلہ آیا، تو اس بچے نے حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہاتھ کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے ابو نظر نہیں آ رہے، اے اللہ کے نبی، میرے ابو نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک بھر آئے اور آنسو مبارک بہنے لگے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، پھر بچہ اس طرف جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہے اور کہنے لگے حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرے ابو نظر نہیں آ رہے، میرے ابو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں لیا اور کہنے لگے، بیٹا بصیر، کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ کیا تو اس کو پسند کرتا ہے؟ تیرا باپ، تیرا ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، تیرا باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور تیری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اللہ اکبر! مجھے کہنا آسان ہے، آپ کو سننا آسان ہے، جس پر جو گزری ہوگی وہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا بچوں میں ایسی طلب تھی کہ دین کے خاطر سب کچھ لگا دیتے تھے۔ ایسی محنت کی میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے نبی نے ایسی محنت کی کہ جب جا کر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس وقت ایسا ایمان بناتے تھے صحابیہ عورتیں اپنے بچوں کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں ایک ماں اپنی بیٹی کے ایمان کو پرکھ رہی ہے، جائزہ لے رہی ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کا امتحان لے رہی ہے ایمان کا۔ فرمایا کیسا امتحان؟ فرمایا بیٹی سے کہنے لگی، ماں بیٹی دودھ میں پانی ملانا بیچنے کے لیے، حالانکہ ملانا نہیں چاہتی تھی، امتحان لے رہی بیٹی کا۔ وہ بیٹی کہنے لگی، امی جان آپ کو پتہ نہیں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے منع فرمایا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے کے لیے منع فرمایا ہے۔ فرمایا وہ ماں کہتی ہے اپنی بیٹی سے، بیٹی امیر المومنین کو کیا پتا چلے گا؟ وہ بیٹی کہنے لگی ماں سے، امی جان، وہ ماں کہنے لگی بیٹی سے، بیٹی اس وقت امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا چل جاوے۔ وہ بیٹی کہنے لگی ماں سے،
ماں امی اگر امیر المومنین نہیں دیکھے تو وہ اللہ، امیر المومنین کا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا امتحان تھا، ایمان ایسے بنانا چاہتی تھی بیٹی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے گئے، مدینے کے جنگل میں چلے گئے، بعد ظہر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا ہانکتا ہوا نکل رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر اس چروے نے سلام کیا۔ وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اس کو بلایا، اس نے انکار کیا چروے نے۔ پھر اصرار کیا تو کہنے لگا حضرت میرا روزہ ہے، حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی چل رہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے امتحان لینا چاہا، کہنے لگے ایسے گرمی کے حالت میں روزہ رکھتے ہو؟ وہ چروا کہنے لگا ان ایام کو، یعنی ان دنوں کو وصول کر رہا ہوں جن دنوں میں میں نے کھایا پیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امتحان لے رہے ہیں، کہنے لگے اچھا تمہاری اتنی بڑی ریوڑ ہے، اس میں سے ایک ہمیں بکری دے دو، اس کے پیسے بھی دے دیں گے اور اس کا گوشت بھی تمہیں افطار کے لیے دے دیں گے۔ وہ چروا کہنے لگا، بکریاں چرانے والا کہنے لگا میں تو نوکر ہوں، یہ بکریاں کا مالک دوسرا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چروے سے کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا اتنی ریوڑ کے اندر اتنے بکریوں میں، اگر پوچھ بھی لیا تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چروا آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا فین اللہ، وہ چروا کہتا ہے آسمان کی طرف دیکھ کر فین اللہ، وہ اللہ کہاں جائے گا، وہ اللہ کہاں جائے گا جو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی مجھ پر نظر رکھا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ مجھ پر نظر رکھا ہے۔ میں تو میرے مالک کو، میں تو اس مالک کو بتاؤں گا کہ وہ قبول بھی کر لے گا، مگر وہ مالک کہاں جائے گا جو مجھے ہر وقت مجھ پر نظر رکھا ہے۔ حقیقت میں ایمان بنانا ہی ایسا ہے۔ فرمایا ایمان گھر بیٹھے نہیں بنے گا، ایمان کی محنت ہے، کیونکہ موت پر دنیا کے سب سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں آنے والا، نہ شوہر آئے گا، نہ بچے آئیں گے، نہ مکان آئے گا، نہ دکان آئے گا، نہ دولت آئے گی، کوئی ساتھ نہیں آنے والا۔ یہ تو تنہا قبر میں چلے جانا ہے، یہ تو تنہا اکیلا قبر میں چلے جائے گا۔ اس کے لیے فرمایا اس کی محنت ہے۔ جب قبر میں جب دفنایا جائے گا، نیک سوالیہ تھے، فرما بردار تھے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے تھے، تو قبر کہتی ہے، قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے، جتنے بھی میرے پشت پر چلتے تھے تو ان میں پسندیدہ تھا، آج میرے اندر آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا، اور بدبخت اللہ کے حکم کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا یا گزارنے والی رہے گی، تو قبر کہتی ہے تیرے آنے کی ضرورت نہیں تھی، جتنے بھی میرے پشت پر چلتے تھے ان سب میں سے تجھ سے بغض تھا۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جب ان کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو قبر میں اتارا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب انہوں نے ان کو قبر میں اتارا، جوش میں آ کر کہنے لگے اے قبر تو جانتی ہے، اے قبر تو جانتی ہے تیرے اندر کون آ رہے ہیں، تیرے اندر دو جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سیر علی کی بیوی، کربلا کے شہید حضرت حسنین اور سردار جنت کی حوروں کی سردارنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی۔
اللہ رب العزت نے اس قبر کو گویائی دی، بات کرنے کی طاقت دی. وہ قبر کہنے لگی یا ابو ذر، اے ابو ذر، میں حسب اور نسب کو نہیں جانتی ہوں، میں حسب اور نسب کو نہیں پہچانتی ہوں. یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے، بیوی ہے، یا کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ میں تو اس کے اعمال دیکھتی ہوں. اس کے لیے فرمایا ہم ایمان والے ایمان پر محنت کرنا ہے. ہم ایمان والے ایمان پر محنت کریں گے، اللہ کے احکام نبی کے طریقے آئیں گے، پھر اللہ رب العزت دنیا میں چین، سکون، راحت و امن والی زندگی دے گا، عافیت والی روزی دے گا. فرمایا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا. فرمایا مرنے کے بعد یہ قبر ایمان اس کو قبر میں ساتھ دے گی. پھر اللہ کی رحمت کو کھینچے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، دہکتی ہوئی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمت والی جنت میں نکل جائے گا. فرمایا اس کے لیے محنت شرط ہے، بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے ایمان نہیں بنتا. حدیثوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک دن وہ شکار کے لیے چلے گئے، آنے میں لیٹ ہوا، رات ہوئی. جو باندی تھی، کنیز تھی، جو ان کا بستر ڈالا کرتی تھی اور کاڑا کرتی تھی، جب یہ رات میں بستر ڈال رہی تھی، بادشاہ دیر کر کے آنے کا معلوم تھا، تو اس نے کہا، دل میں اس کے پیدا ہوا کہ یہ اتنے دن سے میں ڈالتی ہوں، بستر بچاتی ہوں، ڈالتی ہوں، دیکھے کیسا تو ہے. پھر اس پر لیٹ گئی. خدا کا کرنا ایسا ہو گیا، اس کو نیند لگ گئی. پھر جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب آ کر دیکھے ایک باندی میرے بستر پہ لیٹی ہے، غصے میں بھر گئے اور پیٹے اور کہا کہ نوکروں سے اس کو سزائے موت سنا دی گئی. پھر اس کو پکڑ کر لے کر جا رہے تھے تو وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی. پھر اس باندی کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ پوچھے تو مسکرا رہی کیوں؟ اس باندی کہنے لگی میں اس لیے مسکرا رہی ہوں بادشاہ سلامت، میں ایک تھوڑے دیر کے لیے میں نے آپ کے بستر پہ کیا سوئی، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی سزا دیا، اور آپ اتنے سال سے سو رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ذرا سوچیں. یہ سوچ کر میں مسکرا رہی تھی. پھر اللہ کی ہدایت کی گھڑی تھی تو انہوں نے کہا اس باندی کو چھوڑ دو. پھر دل بدل گیا ان کا، بے چین ہو گئے، رات میں گھر میں اکیلے تڑپنے لگے، کروٹیں بدلنے لگے، نیند نہیں آنے لگی. آدھی رات میں چھت پر سے آواز آ رہی ہے. آدمی جب نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے تو چڑچڑا پن آتا ہے، اور غصے میں پوچھے کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی فلاں ہوں. میرے چھت پر کیا کر رہا ہے؟ اوپر سے کہنے لگا بادشاہ سلامت میری اونٹ گم گئی ہے اس لیے ڈھونڈ رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہنے لگے کہ ارے بیوقوف، اونٹ چھت پہ ملے گی تجھے، جا جنگل میں ڈھونڈ، وہاں پر ملے گی. تو اس اوپر والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہدایت تو گھر میں محل میں نہیں ملے گی، حکومت میں نہیں ملے گی، جاؤ جنگل میں اللہ کے راستے میں نکلو، ہدایت ملے گی. اس کے لیے محنت شرط ہے. محنت کریں گے تو ہر چیز آئے گا. اگر محنت چھوڑیں گے تو جو نفع والی چیز بھی نقصان میں بدل جائے گی. اس کے لیے فرمایا ہم ایمان والے ایمان کی محنت کریں گے
اللہ کے احکام نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آئیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے، اللہ کے احکام کو جان جان کر کرنے والے بنیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا مہمان خانہ جنت سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اس کی محنت کی وجہ سے جنت سے نوازیں گے۔ فرمایا ہم ایمان والے ایمان کی محنت کرنا چھوڑیں گے، اللہ کے احکام نبی کے طریقے اس کے زندگی سے غیر محسوس طریقے سے نکل جائیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ بھئی ایک دکان والا ہے، صبح سے لے کر شام تک دکان پر محنت کرتا ہے، تو شام میں اپنی دکان کا جائزہ لیتا، اگر نفع ہو گیا ہے تو الحمدللہ دوسری دکان ڈالنے کی کوشش کرتا، اگر خدا نہ خواستہ اس کی دکان میں نقصان ہو گیا ہے تو جتنے کا مال بھرا تھا اتنا اکٹھا نہ کر لے، چین سے نہیں بیٹھے گا، مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے گا۔ اسی طرح ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میرا ایمان کون سے سطح پر ہے، کیا میرے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے، کیا میں اللہ کے احکام پر چل رہا ہوں، کیا میرے اندر نبی کے طریقے ہیں، کیا ان اعمال کو کرنے سے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے جن سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، کیا ان منکرات سے مجھے نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایمان کے بارے میں ہر صحابی حیات زندگی میں ہر صحابی مطمئن نہیں تھے بلکہ متفکر تھے، فکر مند تھے کہ میرا کیا ہوگا، ہر وقت ایمان کے بارے میں سوچتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھے تھے، جھٹ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے نکلے، یا حنظلہ تو تو منافق ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو منافق ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اس جملے کو سنا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، واللہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، حنظلہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں، تو ہمارے سامنے جنت بھی ہوتی ہے، جہنم بھی ہوتی ہے، ہمارے سامنے جنت بھی ہوتی ہے، جہنم بھی ہوتی ہے، مگر وہاں سے نکلتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیا ہوا جی؟ فرمایا گھر والوں سے تھوڑی دیر بات میں لگ گئے تو اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، میرا ایمان کون سے سطح پر ہے، کیا میں نماز پڑھتی ہوں، کیا میرا ذکر ہو رہا ہے، کیا میں صبح و شام کی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، صبح و شام کی تسبیحات کر رہی ہوں، کیا مجھے نماز پڑھنے پر خوشی محسوس ہوتی ہے، سکون لگتا ہے؟ جائزہ لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا گزر جنگل میں ہوا، جنگل میں جاتے وقت ایک جانور کو دیکھا، دیکھ کر چین کی سانس لی، ٹھنڈی سانس بھر لی، کہنے لگے اس جانور سے، اوہ تو کتنے لطف میں ہے، تو کتنے مزے میں ہے، گھاس کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، درخت کے آڑ میں آرام کرتا ہے، کل قیامت کے دن تجھ سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کاش ابو بکر بھی ایک درخت کا پتا ہوتے،
یا مٹی کا ڈھیلا ہوتے یا گھاس ہوتے کاٹ دیا جاتا یا مومن کے بدن کا بال ہوتا. اور آخر میں یوں کہنے لگے ابو بکر پیدا ہی نہ ہوتا. کیسا ڈر تھا، کیسا خوف تھا. حالانکہ اتنی بڑی ہستی، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا حق کو ادا کیا مگر صدیق اکبر کا حق ادا نہیں کر پایا. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے آخری وقت ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہیں. جب ہوش میں آئے تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے سر کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سر کو گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہوش میں آیا دیکھے تو کہنے لگے بیٹے سے، بیٹے عبداللہ میرے سر کو زمین پر ڈال دے، میرے سر کو زمین پر ڈال دے تاکہ عمر کی بے بسی پر اللہ کو رحم آوے. اللہ اکبر. ہمارے نبی فرماتے ان کے بارے میں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ایسا انصاف پسند بادشاہ کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے. یہ سب بنے گا ایمان کی محنت پر بنے گا. ایمان بنے گا تو خرافات زندگی سے نکل جائیں گے، خرابیاں نکل جائیں گے. فرمایا بھلائی بھلائی اس کی زندگی میں آئے گی، پھر فرشتے اس کو مصافحہ کرنے لگیں گے. اس کے لیے قربانی ہے. حضرت صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے سامنے ہیں. ہم محنت کر کے ہم حضرت صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے سامنے ہیں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ عورت ہے، ان کے 4 نوجوان بیٹے ہیں. یہ اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں جہاد میں جانے کے لیے تشکیل کر رہے ہیں، جہاد میں جانے کے لیے ابھار رہی ہیں. کہیں دکان پر نہیں، کہیں کمائی کے لیے نہیں، کہیں. فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ابھار رہی ہے. جب یہ 4 بیٹے اللہ کے راستے میں گئے اور ایک کے بعد ایک 4 شہید ہو گئے. کسی نے آ کر خبر دی یا خنسا، اے خنسا رضی اللہ تعالیٰ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. روئے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ. اے اللہ تیرا کیسا احسان اور شکر ہے، اے اللہ تیرا کیسا احسان اور شکر ہے. جب میں کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤں گی تو 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی. یہ حقیقت ہے، یہ اصل محنت ہے جو آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہاں رہنا اس کی تیاری ہے. ایک صحابیہ عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کا اعلان لگا چکے ہیں، ہر بار میرے گھر سے کوئی نہ کوئی گیا ہے، اس وقت میرے گھر سے جانے کے لیے کوئی نہیں ہے بجوج اس بچے کے. یہ 2 سال کا 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ اس کو جہاد میں لے کر جاؤ. میرے مائیں سنیں، ہم اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آڑ بنتے ہیں، ان کو جانے سے روکتے ہیں. آپ چلے جائیں گے تو کاروبار کا کیسا ہوگا، کھیتی کا کیسا ہوگا، دکان کا کیسا ہوگا، اسکول کالج کا کیسا ہوگا. وہ صحابیہ عورت کا ذکر دیکھیں، وہ دودھ پیتا بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی اس کو آپ جہاد میں لے کر جائیں. محترم خواتین ذرا سوچیں یہ بچہ کیا کام دے گا؟ کیا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل سکتا ہے؟ کیا تلوار لے کر مجاہدینوں کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ کیا تلوار لے کر دشمنوں کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ کیا مشق بھر کر مجاہدینوں کو پانی پہنچا سکتا ہے؟ بلکہ اس بچے کی پرورش کے لیے دوسرے آدمی کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بہن سے، اس صحابیہ عورت سے اے بہن تیرا بچہ کیا کام دے گا جس کو ہم جہاد میں لے کر جائیں؟
اس صحابیہ عورت کا ذکر دیکھیے. اس صحابیہ عورت کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن تلوار سے آپ پر حملہ کرے گا تو اس میرے بچے کو تلوار ڈھال کی طرح آگے کر دینا تلوار کے سامنے، تاکہ میرے بچے کی بوٹی بوٹی ہو جاوے، میری بچے کی چھلنی چھلنی ہو جاوے، آپ پر خراش نہ آئے. آج ہمارے سامنے دین مٹایا جا رہا ہے. آج ہمارے گھروں سے آوازیں، آج ہماری مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے، ہمارے گاؤں سے، ہمارے شہروں سے آواز لگ رہی کہ بھی اللہ کے راستے میں نکلو، دین کو زندگی میں لاؤ، دین بنے گا، دین زندگی میں آئے گا تو ساری خیر آئے گی، برکت آئے گی، عزت آئے گی، عافیت آئے گی. مگر افسوس ہمارے زبان سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نہیں نکلتا. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے معذور ہیں تو جہاد میں جانے کا جذبہ ہے، ولولہ ہے، تڑپ ہے. محلے کے ساتھیوں نے منع کر دیا کہ آپ معذور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، اللہ نے آپ کو معذور کیا ہے، آپ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو جب وہ واپس آئے گھر پہ تو بیوی ابھارنے کے لیے تانے دینے لگی. بیوی ابھارنے کے لیے تانے دینے لگی، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم واپس آ گئے، اور تانے دینے لگی. پھر نکلتے وقت دعا کرے، واپس تلوار لے اللہ کے راستے میں نکلتے وقت دعا کہ اللہم لا ترددنی اہلی، اے اللہ مجھے میرے اہل و عیال کی طرف نہ لوٹائیو. کیا صحابہ کی زندگی تھی، کیسے مجاہدے تھے، کیسا ایمان بناتا. مرد تو مرد، عورتوں کا بھی یہ جذبہ، بچوں کا بھی یہ جذبہ. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پاؤں کے پنجوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوتے تھے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا اے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند کر لیے، آپ کو قبول کر لیے، آپ تو جہاد میں جائیں گے. میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا، میری طاقت میرے بھائی سے زیادہ ہے، آپ لگیں تو کشتی لڑا لیں. اگر جب میں کشتی لڑوں گا تجھ سے تو گر جانا، تاکہ تیرے گرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد میں قبول کر لیں. یہ تھی قربانی. جب جا کر ہم تک دین آیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے عورتوں کی، مردوں کی جان جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان ہماری نہیں، یہ مال ہمارا نہیں. اگر جان ہماری ہوتی تو خودکشی کرنا حرام نہیں ہوتا. فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرمایا ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ جان ہمارا نہیں، یہ مال ہمارا نہیں، اس کا سودا ہو چکا ہے. فرمایا ہم دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جان مال وقت کہاں لگا. جان مال وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے سب کچھ لگایا. جنگ تبوک ہے، جب اعلان لگا جنگ تبوک کے بارے میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کو صاف کر کے لائے، حتیٰ کہ بدن کے کپڑے اتار کر دیے، تاٹ کے کپڑے پہنے، ببول کے کٹے لگائے بٹن کے طور پر. اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام بھیجا. اسی جہاد میں، اسی جنگ تبوک میں ایک صحابی ہیں انصار کے، معذور ہیں، اللہ کے راستے میں لگانے کا جذبہ ہے، تڑپ ہے، مگر مال نہیں ہے، معذور بھی ہیں مگر لگانے کا شوق ہے، تڑپ ہے. ایک یہود کے باغ میں گئے، کام کرنے کے لیے پوچھا. وہ یہود کیا کام دیا؟ فرمایا کنویں سے ایک ڈول پانی کھینچ کر ایک کھجور کے درخت کو ڈالیں گے تو اس کے عوض میں ایک کھجور دیا جائے گا. یہ صحابی معذور، ایک ہاتھ سے جو معذور ہیں، یہ اس کام کو قبول کر لیے. پھر ڈول کو کنویں میں چھوڑے، پھر پانی ایک ہاتھ سے کھینچتے، ایک ہاتھ تو نہیں ہے، اس ہاتھ کے ذریعے پہ منہ میں رسی پکڑتے، پھر کھینچتے. اسی طرح دن بھر
پانی ڈالتے رہے. مٹھی بھر کھجوریں ہو گئی اور دانت میں رسی پکڑنے کی وجہ سے دانت سے منہ سے خون نکلنے لگا. وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے. آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میری آج کی محنت ہے, یہ قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں سے آنسو آ گئے اور صحابہ سے ایک صحابی کو بلائے اور کہنے لگے یہ جو مال ہے, یہ جو کھجوریں ہیں, سارے مالوں پر ڈال دو تاکہ ان کے مال کے برکت سے اللہ رب العزت تمام کے مال کو قبول کر لے, سب کے مال کو. اس کے لیے فرمایا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے یہاں سے جماعتیں وغیرہ نکل رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے مستورات کی بھی جماعتیں نکلے, مرد حضرات کی بھی 25 تاریخ سے جماعتیں, چلے کی جماعتیں بن رہی ہے. تو انشاءاللہ اپنے گھروں سے اپنے بیٹے کو, اپنے شوہر کو, اپنے بھائی کو جو ہے اللہ کے راستے میں بھیجنے کے ارادے کریں کہ بھئی وہ جا کر آئیں گے, دین سیکھ کر آئیں گے, پھر ہمیں بھی اللہ کے راستے میں لے کر جائیں گے, ہم بھی محنت کرنے والے بنیں گے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی عورتیں محنت کرتی تھی. تو اس کے لیے ارادہ کریں, ہمتیں کریں اور نیتیں کریں کہ بھی لکھیں, اپنے گھر والوں کا نام لکھ کر انشاءاللہ پرچی مسجد کو بھیجیں. دعا کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق كلهم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اهدنا الصراط المستقيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار قبر وقنا عذاب النار حشر وقنا عذاب النار فلسیرات. اے اللہ رحم فرما, کرم فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جن کے اجالوں میں, رات کے اندھیروں میں, اے اللہ جانے میں انجانے میں, اے اللہ نہ جانے کس کس گناہوں سے اللہ تیرا مقابلہ کیا ہے, اے اللہ تیرا سامنا کیا ہے. اے اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو معافی کو قبول کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہمارے نکلنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے نکلنے کو قبول کر کے اے اللہ سارے عالم ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ سارے عالم ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ایمان والے ماں بہنوں کی ابرو عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ ان گھر والوں کی برکت عطا فرما. اے اللہ ان گھر والوں میں اے اللہ برکت نصیب فرما. اے اللہ ان کو اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا, جو کہنا چاہتے تھے نہ کر سکے, جائز تمنا کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.